بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طریقے سے قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھیں؟ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا آج میں آپ کو بالکل آسان طریقہ بیان کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے قبرستان میں جا کر قبرستان میں مدفون جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر والدین ہیں، کس طرح ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب ان کی روح کو بخش سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کس طرح اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر والدین کی روح کو بخش سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی۔ کافی دوستوں نے کہا کہ قبرستان میں جا کر اگر فاتحہ پڑھیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی آسان طریقہ بیان کر دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ قبرستان میں جائیں تو ایک چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کریں کہ قبروں کے اوپر اپنا پاؤں مت رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ قبروں کے اوپر مت چڑھیں۔ اگر راستہ ہے آپ کے عزیز کی قبر تک پہنچنے کے لیے، جس کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، راستے سے جائیں۔ اگر راستہ نہیں ہے تو پھر قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر دعا کریں۔ اب فاتحہ کا طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قبرستان میں جائیں، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، قرآن پاک کی ایک سورت آتی ہے، 2 آتی ہے، 10 آتی ہیں، یا جو بھی قرآن پاک کی آیات آتی ہیں ان کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر دل میں اگر ارادہ کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان تمام قبر والوں کو اور خاص طور پر میرے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر والدین یہاں پر مدفون ہیں ان کی روح کو بخشتا ہوں، اللہ قبول فرما۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر آپ کو زیادہ صورتیں نہیں آتی، مثال کے طور پر آپ کو ایک سورت اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اس نے 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا، اس نے ایک قرآن پاک تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اگر 2 مرتبہ پڑھی تو اسے 2/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر 3 بار پڑھی تو اسے 3/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ کو کوئی صورت نہیں آتی، صورت اخلاص آتی ہے، تو پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 10 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، یوں یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اب چاہے آپ ایک قرآن پاک کا ثواب بخشنا چاہیں، 2 بخشنا چاہیں، 3 بخشنا چاہیں، جتنے بھی۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے، سورت فاتحہ کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر ارادہ کر لیں گے تو تب بھی ان کو ثواب مل جائے گا۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف الحمد شریف پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ دعا کریں گے، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد پھر دعا کریں کہ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس کا ثواب میں اپنے مرحوم رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر والدین کی روح کو بخشتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم جا کر اپنے مرحوم رشتہ دار، عزیز و اقارب یا پھر والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب ان کی روح کو بخش سکتے ہیں۔ اگر دعا نہ بھی کرنا آتی ہو، سورۃ اخلاص پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھ کر دل میں ارادہ کر لیں، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان قبر والوں کو اور خاص طور پر اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی روح کو بخشتا ہوں، اللہ قبول فرما، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو وہ ثواب پہنچا دے گا۔ یہ طریقہ بالکل آسان ہے، کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں قبرستان میں جا کر کس طریقے سے جو ہے دعا کی جاتی ہے، کس طریقے سے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ بالکل آسان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو صدقہ جاری کی نیت سے آگے دوستوں تک، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔